بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق ہے موجودہ گورنمنٹ سے، پاکستان کی قومی سیاست سے. حکومت آ چکی ہے اور یہ مخلوط حکومت ہے. قومی حکومت مائنس پاکستان تحریک انصاف، یہ نام دیا جا رہا ہے اس کو، کہ پاکستان تحریک انصاف مائنس ہے اور یہ قومی حکومت ہے. ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور یہ ٹاپ ٹرینڈ 15 کروڑ 16 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے. یعنی کہ 15-16 کروڑ پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہری، وہ اس میں ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور اتنے ٹویٹس ہو چکے ہیں. 15-16 کروڑ ٹویٹس ہو چکے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. اور اس کو امپورٹڈ کمپنی کا نام دیا جا رہا ہے، امپورٹڈ حکومت کا نام دیا جا رہا ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ چل رہا ہے. باوجود کوشش کے یہ ٹرینڈ نہیں ہٹا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شدید ترین رد عمل آیا اور وہ رد عمل اب تک چل رہا ہے. اب اس کے ساتھ دوسرا ٹرینڈ ہے کہ الیکشن کراؤ، نئے الیکشن، فوری حل، نیا الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے باقی ٹرینڈز ہیں جو کہ مسلسل پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ ٹویٹر کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ ٹرینڈ بن چکے ہیں اور اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے. یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی. اب حکومت کو ہٹایا کس لیے گیا تھا؟ عمران خان کو کس لیے برطرف کیا گیا تھا؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے. ان کے خلاف جو چارج شیٹ تھی تحریک عدم اعتماد میں، وہ تھا کہ ملک کی معیشت برباد ہو چکی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور معاملات نہیں سنبھالے جا رہے ملکی معیشت کے. یہ تھا معاملہ. IMF کے ساتھ جانا غداری قرار دیا گیا تھا اور اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دیا جانا غداری قرار دیا گیا تھا. اور یہ سارے ورلڈ بینک اور یہ خاص طور پہ خارجہ پالیسی کا کوئی ذکر نہیں تھا اس میں. تو یہ ساری چیزیں صرف مہنگائی، انٹرنل سارے معاملات تھے. اب اور یہ تھا کہ ہم آگے معیشت کو بدل دیں گے، معاشی پالیسی لے کے آئیں گے. لیکن جب آئے تو سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا کہ IMF کا جو پروگرام ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے کڑی شرائط ماننے سے انکار کرتے ہوئے رد کر دیا تھا، اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا، اس کو دوبارہ جاری کیا جائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ، وہ گئے امریکہ وزٹ کیا، انہوں نے وہاں پہ جا کے کوشش کی اور اس پروگرام کو بحال کروایا مزید کڑی شرائط کے ساتھ. اس میں کیا تھا کہ پیٹرولیم پرائسز، پیٹرولیم مصنوعات سبسڈی ختم، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. یہ بنیادی باتیں تھیں جو کہ کی گئیں اور اس میں کوئی کچھ پیسے بھی زیادہ مل جائیں گے قرضے کی صورت میں. یہ انہوں نے وہاں سے نوید سنائی کہ جی میں نے جو عمران خان صاحب نے معطل کیا تھا پروگرام، میں نے بحال کر دیا، پوری قوم کو مبارکباد دے دی. وہاں پہ بیٹھ کے کچھ اور باتیں بھی کیں انہوں نے. امر بالمعروف کے بارے میں بات کر دی، وزیر اعظم عمران خان کو شدت پسندی کہہ دیا اور طالبان کے ساتھ جڑا ہوا کہہ دیا. یہ ساری باتیں بھی وہ کر کے آئے. پاکستان آ کے اب مصیبت بنی ہوئی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان کا تو ٹیکسیشن کا نظام ہی ستیہ ناش ہو گیا. یہ بھی کہا گیا. جب پاکستان تشریف لائے تو اب صورتحال یہ ہے، مفتاح اسماعیل صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ FBR کی جو کارکردگی ہے وہ ریکارڈ رہی ہے. ٹیکس کلیکشن کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوا ہے اور 5100 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ ہو چکا ہے، جو پچھلے سالوں سے 30% زیادہ ہے تقریباً. اور یہ کارکردگی، اور اس کے بعد اس مالی سال میں یہ تجاوز کر جائے گا 6000 ارب روپے سے بھی زیادہ. یہ ان کا تھا جی. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی گئی کہ جناب اس میں ہم نے ٹیکس ریفنڈ بھی بہت کیے ہیں، کوئی 300 ارب روپے ٹیکس ریفنڈ بھی کیا ہے. تو یہ ساری خوبیاں بیان کی گئیں اور ثابت یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اور جو معیشت کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، ان کی ٹیم شوکت ترین، وہ انتہائی مضبوط بنیادوں پہ آگے بڑھ رہی تھی. پھر
IMF کی رپورٹ بھی آ گئی، عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹ آ گئی کہ آپ کا جو عمران خان کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ بہت اچھی تھی، اس میں ایکسپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یعنی کہ جو باہر یہاں سے ہم چیزیں باہر بھیجتے ہیں ان کی فروخت میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پھر آگے بڑھیں۔ یہ تو ہو گئی معاشی پالیسی۔ اب پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، نہیں بڑھا پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کی شرائط ماننی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں نہ مانی تو وہاں سے جواب ہو جائے گا، ہم بجٹ کیسے تیار کریں گے۔ لیکن گراؤنڈ پہ ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ جون تک عمران خان صاحب جون تک قیمتیں فکس کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا، ثابت کیا تھا شوکت ترین نے کہ جناب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، 200-300 روپے کی سبسڈی دی جا سکتی ہے عوام کو، کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم دیں گے، اور ہم جون تک قیمت نہیں بڑھائیں گے، نہ بجلی کی نہ پیٹرول کی۔ لیکن اب اس کو وہ ریورس گیئر لگانا چاہ رہے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی ریورس گیئر لگانے کی، قیمتیں بڑھانا چاہتے ہیں 30-40 روپے فی لیٹر۔ پھر آگے بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چلنی ہے نہیں چلنی، ہم یہ طوفان مہنگائی کا کھڑا کر دیں اور اس کے بعد ہمارا ہی ستیہ ناش ہو جائے اور حکومت بھی فارغ ہو جائے، تو لہٰذا گم و گو کی کیفیت میں وہ مبتلا ہیں۔ اس سے آگے ایک بہت بڑا شور کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ترقیاتی، تو سب سے پہلا وزٹ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم بھاشا ڈیم کا کیا، اور وہاں پہ ایک بیچارے ورکر نے ایک وہاں پہ چھوٹا سا ٹویٹ بھی کر دیا، ایک ویلاگ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی بھی شامت آ گئی کہ جناب یہ تو اگر وہ کام نہیں ہو رہا تھا تو پھر یہ کہاں پہ آئے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کے دور میں ہی یہ کام ہوا ہے۔ پنجاب چلتے ہیں، پنجاب میں ہوا ہیلتھ کارڈ، حکومت بن گئی، اور وہ بھی جس طریقے سے بنی آپ کو معلوم ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو جانا پڑا، اور گورنر پنجاب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے گورنر پنجاب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کو فالو کیا، اور سپریم ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ قابل احترام، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے پر عمل نہیں کر سکتے، اور گورنر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈکٹیشن یا آرڈر نہیں دیا جا سکتا، جس کا وایا میڈیا نکالا گیا، اور وہ تھا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب گئے، انہوں نے اوتھ لیا، اور وزٹرز گیلری میں جو الیکشن ہوا تھا وہ مائک پہ لاؤڈ سپیکر پہ، اس کے تحت وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اب ہیلتھ کارڈ، پنجاب میں ہیلتھ کارڈ اس وقت سرایت کر چکا ہے، اور لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ تھا 10 لاکھ روپے فی خاندان تقریباً، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں عام آدمی بھی علاج کروا سکتا تھا۔ اس وقت کہا گیا کہ یہ فراڈ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہیلتھ کارڈ کیا ہے، آپ ہسپتالوں کو تگڑا کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، بہت تنقید کی گئی۔ لیکن اب ہوا ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ جناب ہم ہیلتھ کارڈ کو نہیں روک سکتے، یہ کنٹینیو رہے گا، تو وہ پالیسی بھی، ہیلتھ پالیسی بھی جاری رہے گی، کیونکہ وہ اتنا بڑا کام ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا، خان حکومت نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس سے بہت بڑا ریلیف تھا، یعنی کہ جو مہنگائی تو ہو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ہر خاندان کو 10-10 لاکھ روپے آپ سمجھیں کیش دے دیا گیا کہ وہ اپنا علاج معالجہ کرائیں، ان کو بیماری اور علاج کے خرچے سے بالکل وہ کیا کہنا چاہیے ذہنی طور پہ آزاد کر دیا گیا، اس کو بھی جاری رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے صورتحال پاکستان کی خان حکومت کی پالیسیوں کی، کہ ان کو موجودہ حکومت جو کہ بہت سارے اعلیٰ دماغ اس میں موجود ہیں، کئی جماعتوں کا ہے مرکب ہے، وہ آیا ہے اور اس کو تمام پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں عمران خان حکومت کی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز چل پائیں گے نہیں چل پائیں گے، اس کا سارے کا سارا انحصار کس پہ ہے؟ اس کا انحصار ہے 63 ہے جو صدارتی ریفرنس ہے۔ اب صدارتی ریفرنس جس سے فلور کراسنگ اور لوٹا کریسی ختم ہونی ہے، اور سپریم کورٹ میں وہ صدارتی ریفرنس آج بھی منتظر ہے، اس پہ
مسلم لیگ نواز کے وکیل مخدوم علی خان نے اپلیکیشن دی ہے، اور وہ یہ دی ہے کہ اس کی ہیئرنگ مؤخر کر دی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مؤخر کر دی جائے؟ وہ اس لیے مؤخر کر دی جائے کہ پنجاب سے ریفرنس گیا ہوا ہے ایم پی ایز کا، ان کو بلایا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اگر وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے پنجاب کے تمام ایم پی ایز جنہوں نے فلور کراسنگ کی ہے، اور وہ لوٹا کریسی کی زد میں آ کے ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، تو پھر پنجاب میں ان کی جو حکومت ہے حمزہ شہباز کی وہ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ وہ اپنی اکثریت، کیونکہ ان کی اکثریت ہے لوٹا کریسی کے ساتھ، اب یہ لوٹا کریسی ختم ہو گئی، وہ تمام کے تمام ایم پی ایز ہی فارغ ہو گئے، ڈسکوالیفائی ہو گئے یا ڈی نوٹیفائی ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی چلی جائے گی 30 دن کے اندر اندر۔ کچھ دن گزر چکے ہیں، کچھ دن باقی ہیں، اور مئی کے اندر اندر اس کا فیصلہ، اسی مہینے میں فیصلہ ہونا ہے اس کا۔ تو اس لیے روکا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اس ریفرنس کو روک دیا جائے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ریفرنس میں اپنی رائے دے دیتی ہے اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے سوالات کے جوابات فیور میں آ جاتے ہیں اور لوٹا کریسی کے خلاف آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں معاملات خراب ہو جائیں گے اور پنجاب حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا حمزہ شہباز کی حکومت کا۔ لہٰذا اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس ریفرنس کو آگے بڑھنے ہی نہ دیا جائے۔ تو یہ مخدوم علی خان بیرسٹر ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، تو اور یہ ریفرنس آگے نہ بڑھنے پائے۔ تو یہ ہے ایک طرف۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے یہ بھی معاملہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی جو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، ڈی نوٹیفائی کے لیے ریفرنس گئے ہوئے ہیں، ایم این ایز جو کہ فارورڈ بلاک بنایا، ترین گروپ، علیم گروپ، جو بھی نام دینا ہے آپ دے لیں، تو ان کے ریفرنس بھی ہیں۔ اگر وہ بھی جاتے ہیں تو بھی مرکز میں ان کی جو حکومت ہے، جو اضافی انہوں نے کمک رکھی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے کمی آئے گی ارکان کی تو وہ پوری کرتے جائیں گے لوٹا کریسی کے ذریعے، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو لہٰذا صدارتی ریفرنس اتنا ضروری ہے کہ جناب اس کی ہیئرنگ ہی نہ ہونے دی جائے۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پولیٹکس ہوتی ہے، لیکن ابھی تک لگتا یہی ہے کہ امپورٹڈ کمپنی جو ہے وہ نہ صرف پریشان ہے بلکہ خسارے میں بھی جانے کا اندیشہ ہے، اور لیکن بہرحال جو کام ان کے ضروری کام ہیں وہ کر رہے ہیں پہلی پریورٹی پہ۔ اب عید نماز کا بھی سن لیں۔ عید نماز بالعموم پرائم منسٹر جو تھے وہ پڑھتے ہوتے تھے فیصل مسجد میں، اور وہاں پہ زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہوا ہے کچھ سالوں سے کہ فیصل مسجد میں عید نماز یا کسی بھی پبلک بادشاہی مسجد میں پڑھی جاتی تھی، ایسا نہیں ہوا، اور شہباز شریف صاحب نے عید نماز جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ادا کی ہے۔ البتہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی انہوں نے فیصل مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ میں بتا دوں کہ ڈاکٹر عارف علوی انتہائی اہم ہونے جا رہے ہیں، کیسے اہم ہوں گے یہ انشاءاللہ آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔